السلام علیکم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون وقال تعالی فی مقام آخر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بالسنہ وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بھیجے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 315 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کسی نبی کو اللہ نے 30 صحیفے دیے، کسی کو 50 دیے، کسی کو 10 دیے۔ مختلف صحائف اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے نبیوں کو دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحیفے کی شکل میں ہو۔ کتاب 4 ہے جو مشہور ہم جانتے ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ ان کے علاوہ جو صحیفے ہیں، ہر کتاب کے ساتھ، ہر صحیفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو، ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اس لیے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے۔ بغیر معلم کے انسان کتاب سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو بھیجا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک زمانے تک کے لیے محدود کتاب ہے۔ قرآن مجید قیامت کی صبح تک انسانیت کی رہبری کے لیے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ لوگ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، انہوں نے قرآن کو حرز جاں بنایا، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور کامران کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اپنی حکمرانی قائم کر دی۔ اور جب جب لوگوں نے قرآن کو ترک کیا اور قرآن سے دور ہوئے، ان حالات میں مسلمان پستی کی طرف گئے ہیں، ذلیل و خوار ہوئے۔ آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں ہم آسانی چاہتے ہیں۔ عبادات کے معاملے میں آسانی چاہتے ہیں، لیکن دنیا داری کے معاملے میں ہم سختی پسند ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آیا، اب بحث چھڑ جاتی ہے کہ تراویح کتنی رکعت پڑھی جائے، نبی سے کیا ثابت ہے۔ کوئی 8 ثابت کرتا ہے، کوئی 20 ثابت کرتا ہے، کوئی 32، کوئی 36، کوئی 40 ثابت کرتا ہے۔ لیکن جب وہ ثابت تو کرتا ہے، لیکن عمل کی جب نوبت آتی ہے تو ہر آدمی پستی کی طرف آتا ہے، کم سے کم کی طرف آتا ہے۔ اب اس کے برخلاف آپ دنیا میں چلے جائیے، اگر شادی کا موقع آ جائے تو ہم کھانے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا جہیز چاہیے، اچھی سے اچھی گاڑی چاہیے۔ جو ساز و سامان کا ہمارا مطالبہ ہے اس میں کوالٹی ہم کو چاہیے، لیکن عبادات کے معاملے میں کوالٹی نہیں چاہیے بلکہ کوانٹٹی چاہیے۔ رمضان میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے حافظ صاحب قرآن کو بہت ترتیل سے پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن سمجھنے میں، قرآن کو سننے میں ان کو مزہ آتا ہے جن کو قرآن سے محبت ہے۔ اب جن کو صرف اٹھک بیٹھک کرنی ہے، وہ تو تراویح کے بعد ایک باہر شور برپا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے حافظ صاحب آئے ہیں کہ 1 گھنٹے میں نماز، وطر، سنت سب ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بھاری حافظ صاحب ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
فضائل اعمال میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ایسے ہے جیسے کوے کی ٹھونگ، ان کو اس عبادت پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، وہ ٹھونگ مار کر کے یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے بہت کمال کر دیا، حقیقت میں ان کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا جو تعارف ہے، سب سے پہلی بات ہم کو ہمارا تعارف معلوم ہونا چاہیے، ہم کون ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ داری ہوتی ہے یا کوئی اجنبی انسان ہمارا تعارف پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میں صدیقی ہوں، جو بھی ہماری برادری ہے ہم اپنی برادری کو سامنے رکھتے ہیں، اپنا پورا پتہ بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں، اگر ہم سے کوئی پورا تعارف پوچھے کہ تم اپنا پورا تعارف کراؤ تو ہم کیسے کرائیں گے؟ 90% لوگ اپنے تعارف سے غافل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کسے کہا جاتا ہے؟ اہل سنت کا مطلب ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کیسی ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کیسے ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات کرتے تھے؟ ان طریقوں پر چلنے والا، ان کی پیروی کرنے والے کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، ہم بولتے ہیں ہم تو سن کے ایمان لائے اس لیے ہم سنی ہیں۔ ارے بھیا، یہ سنی جو ہے یہ اردو والا سنی نہیں ہے، یہ عربی والا سنی ہے۔ سنت راستے کے معنی میں آتا ہے۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ راستہ جس پر چل کر کے انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے اسے کہتے ہیں سنت والا راستہ۔ تو ہمارا سب سے جو پہلا نام ہے وہ ہے اہل سنت، اور اس کے آگے لگایا ہے والجماعت۔ والجماعت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ عربی گرامر نہیں جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جماعت اور ایک ہوتا ہے الجماعت۔ ایک الف لام کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بغیر الف لام کے ہوتا ہے۔ جہاں الف لام لگا دیا جائے والجماعت تو اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت مراد ہے، کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو صحابہ، ان کے تربیت یافتہ جو لوگ ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنا نام صرف رکھ لے اور کام کچھ نہ کرے تو نام رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم بہت زیادہ ہے لیکن اس علم کے ساتھ عمل نہیں ہے، تو بغیر علم کے اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو وہ علم ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بغیر علم کے بھی عبادت کرے گا تو انسان گمراہ ہو جائے گا، اور علم رکھ کر کے عبادت نہیں کرے گا تو وہ اس سے بڑا ضلالت میں اور گمراہی میں پہنچ جائے گا۔ تو علم کے ساتھ عمل چاہیے اور عمل کے ساتھ علم چاہیے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چل پائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مقدس کو قیامت تک کے لیے رہنما بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن میں غوطہ زن ہوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ مہاجرین میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ان کو، لیکن جب یہی مہاجرین کو ہم تمکین عطا کریں گے، ان کو ہم سلطنت دیں گے، ان کو حکومت دیں گے، جب ہم ان مہاجرین کو حکومت دیں گے، طاقت دیں گے، اعزاز و اکرام دیں گے، یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے، آتوا الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کے فرائض اور زکوٰۃ کے معاملے کو حل کریں گے، وامروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ یہ مہاجرین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیشگی فرما دیا تھا۔ جیسے ہمارے ملک کا ایک آئین ہے، ہمارے آئین کی جو کتاب ہے، ہمارے دستور کی جو کتاب ہے،
وہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اگر آپ ایک ایکٹ کو تفصیل سے پڑھیں گے تو ایک ایکٹ کے اوپر ایک کتاب بنے گی، ہر ایکٹ پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے ہر بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، کہیں اشارے کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہیں کچھ کیا ہے، کہیں کچھ کیا ہے، جہاں جیسی ضرورت پڑی ہے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس آیت کی تشریح کرا دی ہے۔ تو قرآن متن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ قرآن کے ان آیت کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ معلوم ہے، اللہ جو ہے علیم بذات الصدور ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کل آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کیا حالات پیش آنے والے ہیں، ان حالات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ چونکہ وہ آنے والے حالات سے باخبر ہے، قیامت تک کے نظام سے باخبر ہے، وہی مالک الملک اور قادر مطلق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیشگی صحابہ اور خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم ان خلفائے راشدین کو تمکنت حکومت عطا کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ اقامت صلاۃ قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے۔ گویا علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر خلفائے راشدین میں سے کسی نے نماز میں کمی اور زیادتی کرائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے۔ کیوں گوارا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے پیشگی حکم دیا ہے کہ ان کو ہم نے حق دیا ہے کمی اور زیادتی کرنے کی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے 8 بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ 8 لوگ وہ ہیں جن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جن کو لالچ دے کر کے یا ان کے دل کو سنبھالنے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کی طرف آ رہا ہے، آپ کو امید ہے کہ یہ ان کی کچھ مدد کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ اسلام میں آ جائے، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ اب مؤلفت قلوب کا مصرف ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام میں آتا ہے تو وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے، اگر کوئی آدمی اسلام سے خارج ہونا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے اپنی بدبختی سے، اپنی بدعمالی سے، تو وہ جانے اور ان کا اعمال جانے، ان کو اب زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، چہ جائے کہ وہ غریب ہو، اسلام لانے کے بعد اگر غربت کی زندگی ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن مؤلفت قلوب کے باب سے نہیں دے سکتے۔ اب بعض لوگ کہنے لگے کہ وہ قرآن میں حضرت عمر کو دخل اندازی کی کیا اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے۔ اجازت کی ثبوت کیا ہے؟ اجازت کی ثبوت یہی آیت ہے، اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ مہاجرین، یہ خلفائے راشدین، ایک وقت آئے گا کہ یہ اس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں اور ان کو ہم نے حق دیا ہے ترمیم کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم بالسنہ وسنۃ الخلفاء الراشدین۔ آج کل میں چونکہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑوسی ملک کے بہت سے نامور مولوی اور نامور اسکالر جن کو تحقیق کا کوئی علم نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ کر کے وہ لوگ اپنے آپ کو محقق سمجھنے لگے ہیں۔ کل ہی میں نے سنا ہے کہ مفتی شہزاد کامران ہے کوئی، انہوں نے ایسی تشریح اور ایسی دھجیاں اڑائی ہے شریعت کی، سن کر کے مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور بڑے چیخ کر کے ثابت کر رہے تھے کہ نہ 8 رکعت تراویح ہے نہ 20 رکعت تراویح ہے، جس کو جو چاہے وہ پڑھو۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہوگا ان کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عزو علیہا، اس کو اپنے جبڑے سے مضبوط پکڑ لو۔ اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت کے 4 دلائل ہیں۔ میں اسی لیے بار بار جہاں بھی اللہ مجھے موقع دیتا ہے میں جاتا ہوں، میں ہر عوام سے کہتا ہوں علماء سے جڑے رہو۔ آپ دیندار ضرور ہیں، اللہ نے آپ کو دعوت و تبلیغ کی توفیق دی ہے، آپ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسائل کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں آپ علماء سے جڑ کے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو کوئی لقمہ اجل نہیں بنا سکتا ہے۔ آج چونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے،
سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی اپنی گمراہی پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے علماء کو سنیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے، اگر آپ کا قدم ڈگمگا گیا تو یاد رکھیے کہ آپ بہت دور پھینکے چلے جائیں گے۔ آج ہمارے بہت سے بھائی شکیل بن حنیف کے فتنے میں پھنس رہا ہے، جو بہار کے سرزمین کا رہنے والا، کسی زمانے میں دلی میں تھا، آج اورنگ آباد دولت آباد کے اندر وہ مقیم ہے۔ ہمارے بہت سے بھولے بھائی کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء سے جڑے نہیں ہیں۔ اگر ہم علماء سے جڑ کے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اہل سنت والجماعت کے طریقے سے 1 انچ بھی ہٹا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کے پیچھے 20 رکعات پر تمام صحابہ کو جمع فرما دیا اور یہ حکم دیا تو تمام صحابہ نے اس حکم کو ایکسپٹ بھی کیا، مانا بھی، منظور کیا۔ کسی صحابہ سے آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہو اور کسی صحابی نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ ایسا نہیں کہ اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں آپ کسی صحابی کا ایسا عمل، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا قول آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ حضرت عمر کا یہ عمل غلط ہے، حضرت عمر کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان آنے والا مہینہ ہے، ابھی سے ہم ذہن بنائیں، ہم ذہن یہ بنائیں کہ اے اللہ یہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، اگر میں اس رمضان کو پالوں، اے اللہ مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اور افطاری میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، سمجھے؟ ہم پورے دن روزہ رکھتے ہیں، نہیں معلوم کسی کا مشکوک مال آ جائے، کسی کی کمائی حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو شک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حاشیے میں بین سطور میں لکھا ہے، الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کسی کے مال کے بارے میں کہ حلال ہے یا حرام ہے، شک ہو گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس مال کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اچھا کام یہ ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا ہے، غربت کی زندگی ہے، آپ مجبوری کی حالت میں لے سکتے ہیں، لیکن عام حالت میں آپ کو وہ مال لینا جائز بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ پورے دن اللہ کے لیے روزہ رکھے، تلاوت کی اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور آپ نے ایک کھجور اگر کسی کے حرام پیسے کا کھا لیا، آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے وہ روزہ تو رکھیں گے لیکن اس کو بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بہت سے نمازی ایسے ہوں گے وہ ٹھونگے مار کے تو جائیں گے لیکن ان کو ٹھونگے مارنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کریں، ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں، اے اللہ میں جو عبادت کر رہا ہوں میری عبادت میں اخلاص پیدا فرما۔ سب سے بڑی چیز اخلاص ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ بہت سے مالدار لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو کچھ کم کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھوک کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے۔ اس احساس کو دلانے کے لیے، غریب کی غربت کیا ہوتی ہے اس بات کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ روزے کو فرض کیا ہے۔ میں 2 دن پہلے ایک جگہ گیا، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا کہ بات افشا نہ ہو جائے۔ ایک بہن نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب میرے گھر پہ آئیے، مجھے کچھ پریشانی ہے۔ اللہ چلتے ہیں۔ میں جب ان کے گھر پہ گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں شام کے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب حالات سنے تو فوراً میرے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت آئی، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ تمہارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو عزت نفس کے واسطے تمہارے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں، تمہارے سامنے منہ نہیں کھولتے ہیں۔ وہ اے مومنو تعرفہم بسیماہم، ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر کے ان کی پریشانی کا اندازہ لگانا، اے مومنو، اے مالداروں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج ہم 10 لوگوں میں بیٹھ کر فخریہ طور پر اپنا مال بانٹتے ہیں لیکن خود کی بہن محتاج ہے اس کی خبر نہیں لیتے، خود کی خالہ محتاج ہے ان کی خبر نہیں لیتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن چونکہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ہمارے سامنے کبھی آ نہیں پاتے ہیں۔
اب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ ارے بالکل دے سکتے بھائی، صرف باپ بیٹے کو اور ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، ماں باپ اپنے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، باقی پورے رشتہ دار میں ہر کسی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اور بہت سے لوگ آگے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت ان کو بولنا چاہیے کیا یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ ارے کیوں بولتے ہو بھائی، کسی کو شرمندہ کیوں کرتے ہو؟ بہت سے شریف النفس انسان ہے، وہ لفظ زکوٰۃ سن کر کے آپ کا مال نہیں لے گا چاہے وہ غربت میں زندگی گزارے، آپ مٹھی بن کر کے رکھ لو بھائی، بات ختم ہو گئی۔ آپ کی نیت اور اللہ جانتا ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، سمجھے؟ تو اس طریقے سے جب ہم معاشرے میں یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے، اس نظام کو آج کل اغیار نے اپنا لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی سکھ برادری میں کوئی آپ کو غریب زدہ نظر آتا ہو، ان کو اٹھاتے ہیں، وہ دوسری قوموں نے ان کو اٹھا لیا ہے، ان کو پکڑ لیا ہے، اور جو زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مفصل انداز میں دیا ہے، مال پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اناج پہ کتنی زکوٰۃ ہے، عشر پہ کیا ہے، پانی اپنے پانی سے پیدا کرو تو کتنا دینا ہے، اللہ کی پانی سے اگر فصل ہوا ہے تو اس پر کتنا دینا ہے، سونے پہ کیا ہے، سمجھے، چاندی پہ کیا ہے، ہیرے پہ کیا ہے، جواہرات پہ کیا ہے، مویشی پہ کیا زکوٰۃ ہے، اللہ نے تمام طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود امت محمدیہ جو ہے مسائل سے غافل ہے، صرف فضائل فضائل فضائل۔ میں سمجھتا ہوں فضائل سے انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن شوق کے ساتھ ساتھ اس شوق کی تسکین بھی ہونی چاہیے، اس ذوق کی تسکین بھی ہونی چاہیے، سمجھے۔ آپ کے پاس اگر کوئی آدمی آ کر کے دعویٰ کر دے کہ تم باطل ہو، تو آپ اس باطل بولنے والے کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی اپنے اندر رکھیے۔ اگر آپ وہ طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، فلولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تمہارے درمیان ایک جماعت علماء کی ایسی ہوگی، قیامت کی صبح تک ہوگی، جو دین کے اندر تفقہ پیدا کرتے ہیں، جو دین کے اندر تخصصات رکھتے ہیں۔ ہر میدان کا ہر عالم نہیں ہوتا ہے، ہر میدان کا ہر عالم علاج نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو عالم جس میدان کا ڈاکٹر ہے، جو عالم جس میدان کا سپہ سالار ہے، آپ ان سے استفادہ کیجئے، ان سے مسائل پوچھئے، ان کے پاس بیٹھئے۔ لقمان حکیم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے جاتے جاتے اپنے اولاد کو یہی نصیحت کی تھی، اے بیٹے میرے جانے کے بعد اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا۔ دوسری نصیحت جو لقمان حکیم نے کی تھی وہ کی تھی کہ اے بیٹے اللہ کی عبادت اور اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ علماء کے صحبت کو لازم پکڑ لینا۔ اگر علماء کی صحبت کو تم نے لازم پکڑ لیا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں، جمعہ میں چونکہ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، سمجھے، اس میں بہت اہم بات اور بہت کم وقت میں کہی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے مہینے کی ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، سمجھے، اور اس مہینے کی قدردانی کے